بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. پاکستان سمیت یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہاں پر آج یوم یکجہتی کشمیر، کشمیر ڈے پر ریلیاں نکالیں گے، سینماز جو ہے وہ ہوں گے، خصوصی تقریبات جو ہے انہیں قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گزشتہ 78 سالوں سے بھارت کے جو ناجائز غیر قانونی اور غازبانہ قبضے سے جو مقبوضہ کشمیر اس کو آزاد کرانے اور جو کشمیری جو ہے ان کو جو ایک پیدائشی حق آزادی ہے نا، اس میں گلی کوچوں کی اگر میں بات کروں پاکستان کی تو اس میں آزادی کشمیر کی جو آواز ہے وہ بلند کی جاتی ہے اور آج کے دن بھی بلند کی جائے گی. کشمیر ڈے پر ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے، مذہبی تنظیموں کے جانب سے جو ہے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے اس کے حوالے سے بڑے جلسے اور بڑے جلوس کیے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں. بھارتی مظالم جو ہے ان کے لیے مذمت کی جاتی ہے اور کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا جاتا ہے. ناظرین، کہ کشمیریوں پر جو بھارتی مظالم جاری ہیں، کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ان کا راستہ یہ سب کچھ کیسے روکا جائے اور کس طریقے سے جو مودی سرکار ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پر اپنا قبضہ چھوڑ کر اور کشمیری جو ہیں ان کو آزادی کا حق دے دیں. اس کے علاوہ پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں دیکھیں وہاں پر صبح 10 بجے پورے 1 منٹ کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے گی. آزاد جموں کشمیر جو ہے ادھر وہاں سے خصوصی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے خصوصی خطاب کریں گے. اس کے علاوہ تمام جتنے بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہے ناظرین وہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنیں گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ناظرین یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس میں ISPR کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت نیا ملی نغمہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس نغمے کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی، مگر میں ایک درخواست، ایک اہم بات ضرور کروں کہ 5 اگست 2019 جو ہے اس میں مودی حکومت نے ایک آرٹیکل 370 منسوخ کر دیا تھا. بی جے پی حکومت کو جو ہے نا اس آرٹیکل کو ہٹا کر جموں کشمیر کا خصوصی ریاست کا درجہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، بلکہ اسی دن جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جو ہے وہ بھی چھین لیا تھا. ہاں، ہمارے پاس ہمارے کچھ ایسے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. ہمارے ساتھ ابھی اسی کشمیر کے ٹاپک پہ آج مجھ سے بات کریں گے، آپ سے بات کریں گے عبدالحمید لون، حریت رہنما ہیں. ان سے بات کریں گے کہ جناب یہ بتائیں کہ آج یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، سفارتی اس کے اوپر کوشش کیا ہو رہی ہے، کس طریقے سے پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. السلام علیکم جی عبدالحمید صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیسے جی؟ عبدالغنی ہے یا عبدالحمید ہے؟ عبدالحمید لون. جی کیسی طبیعت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ، الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو میں یہی کشمیر کی جو ہے نا پس منظر میں آپ سے تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، پھر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے شکریہ، پاکستان کا شکریہ، آپ کا شکریہ، ہر ادارے کا شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. دراصل یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا پشتیبان ہے. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت تب تک جاری رکھے گا جب مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتا ہے. 90s میں یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے دوران قاضی حسین احمد کی تجویز پہ، اس وقت میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، یہ دن منانے کا اعلان کیا اور ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، انہیں حوصلہ دیا جاتا ہے.
کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، یہاں کی حکومت، پاکستان کا ہر ادارہ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ تو وہیں بھارت نے جو غیر قانونی طور پہ کشمیر پہ تسلط قائم کیا ہے، 5 اگست 2019 نے یک طرفہ طور اقدامات کر کے بین الاقوامی قوانین جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے۔ حالانکہ ہندوستان نے 1948 میں تحریری طور پہ اقوام متحدہ کے اندر لکھ کے دیا تھا اور قضیہ کشمیر کو متنازع تسلیم کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے تحریری طور پہ یہ بھی لکھ کے دیا تھا کہ جو سیکیورٹی کونسل کا طریقہ کار ہوگا، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کی میں مکمل تعمیل کروں گا۔ تاہم بین الاقوامی قوانین کو روندا گیا اور ایک ڈسیڈ ہوا، ایک دھوکہ ہوا، ایک فراڈ ہوا، اور آج 76 سال ہو گئے جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی کشمیری محصور ہے، آج بھی کشمیری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج بھی جبر استبداد کی وہاں آئے روز کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، آج بھی لوگوں کا اظہار آزادی رائے وہاں ختم ہے، وہاں ہر طرح کی قدغنیں ہیں، بندشیں ہیں، اور لوگ جو ہے وہ خوفزدگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ وہاں ہر گھر متاثر ہے، ہر شخص پریشان ہے، اور خوفزدگی میں جہاں کاروبار بھی متاثر ہے، روزگار بھی تباہ ہے، اور ہندوستان نے بندوق اور گولی کے زور پہ ہم سب کو دبا لیا ہے۔ تو کشمیر کی سچویشن تو ابھی وہیں کھڑی ہے، سچویشن تو کوئی کشمیر کی جو سچویشن ہے یہ تو وہیں کھڑی ہے۔ آگے آپ کو کیا لگتا ہے پھر کیا کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے حمید صاحب؟ کوئی ایسی سچویشن آپ کو دکھتی ہے، کوئی نظر آتی ہے جہاں پہ کشمیر بہتری کی طرف جائے، کوئی آزادی کی طرف جائے، کوئی یہ حال کوئی بہتر ہو، کوئی دکھتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی کوتاہیاں ہیں، اس کی غفلت ہے، جہاں اب دنیا مفادات کو دیکھ رہی ہے اور جہاں ہندوستان کے ساتھ بزنس ٹریڈ کیا جاتا ہے۔ باتیں تو انسانی حقوق کی جاتی ہے، باتیں تو جسٹس کی جاتی ہے، لیکن ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، اب ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کیا جاتا ہے، بزنس کیا جاتا ہے، مگر ہمارا جو یہ خون ہے یہ رائیگاں نہیں جائے گا۔ ہم ایک ہوپ کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے ہیں، ہم یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہاریں گے نہیں، بلکہ اس میں فتح ہماری ہوگی، حق کی ہوگی۔ ہندوستان کا ایک غیر قانونی قبضہ ہے، اس نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو اجرن بنا دیا ہے، وہیں ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں۔ اچھا سر، 1931 کے سری نگر میں ہونے والے واقعے پر میں کہہ رہی تھی ذرا روشنی بھی ڈالیے گا ساتھ ساتھ، کیونکہ آج کا دن ہے، میں نے کہا آج اس پہ بھی بات کریں۔ جی 1931 کا بھی ایک ثانیہ ہے، وہ کسی المیہ سے کام نہیں تھا۔ اگرچہ تحریک آزادی وہیں سے شروع ہوئی ہے اور وہیں سے پنپی ہے، جہاں ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف کشمیریوں نے ایک اذان کے دوران جو ہے جام شہادت نوش کیا، جہاں پر ایک خان سامہ جس کا عبدالقدیر نام تھا، اس نے جب کشمیریوں پہ ظلم و ستم دیکھا، جبر دیکھا، تو اس نے آواز بلند کی، چونکہ وہ ڈوگرا کی فوج میں تھا، خان سامہ تھا، اور اس کو پھر انہوں نے گرفتار کیا اور جیل میں اب اس کو سزا سنائی جا رہی تھی۔ تو وہیں سری نگر سینٹرل جیل کے باہر کشمیری لوگ ہر طرف سے امڑ آئے اور اظہار یکجہتی ہوا عبدالقدیر کے ساتھ۔ تو وہیں اذان کا ٹائم جب شروع ہوا تو 22 لوگوں نے اذان مکمل کی، جہاں ان کو گولیوں سے بون دیا گیا، گولیاں مار دی گئی ہے۔ تو یہ ڈوگرا حکمرانوں کی جو ہے نا بربریت، ظلم و ستم جو ہے نا آج بھی ہمیں یاد ہے، آج بھی ہمارے وہ شہید، ہم بھولے نہیں ان کو۔ تو بہرحال یہ تحریک آزادی جہاں آگے بڑھ رہی ہے، رواں دواں ہے، وہیں ان شہداء کا اس میں بڑا کردار ہے، ان کا خون ہے، ان کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں۔ تو وہیں بھارتی قبضے کے بعد بھی یہ ظلم و ستم جاری رہا، اور لوگوں کا قتل عام، جعلی مقابلے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ٹارچر، گرفتاریاں، ریپ، اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیوں کو استثنا حاصل ہے۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ادوار حکومت میں کون سے ایسے عملی اقدامات کیے تھے، ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، بتائیے گا۔ دیکھیں، شہباز شریف نے جہاں کشمیر کے حوالے سے ایک دوٹوک موقف اپنا کے کشمیریوں کو حوصلہ دیا، تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جہاں دنیا بھر میں ہمیں جانا ہوگا، ہندوستان کا جو جعلی بیانیہ ہے اس کا ہم نے کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر اپنے انوائس بھیجے،
ہم اپنی سفارتکاری تیز سے تیز کریں. ہم یورپ کے اندر جائیں, امریکہ کے اندر جائیں, ہم ہاؤس آف کامنز کے اندر جائیں, یا جو ڈائسپورا ہے اس کو جو ہے نا موبلائز کیا جائے, انہیں فیسلٹیٹ کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ ہندوستان کو ایکسپوز کیا جائے. جہاں ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, یہ جو اٹراسٹیز ہے, وہی تو ہندوستان ایک جعلی بیانیے کے ساتھ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. تاہم یہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر شد مت سے اقوام متحدہ کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں. اسی طرح سے سیمینارز ہونے چاہیے, کانفرنسز ہونے چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفارتکاری بھی بڑی جو ہے نا وہ جارحانہ ہونی چاہیے. اچھا, ابھی کشمیر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے اور کون سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسے فیوچر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پلانز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں, کوئی چینجز کیے گئے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسے کشمیر کے حساب سے کوئی چینجز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے عوام؟ دیکھیے, کشمیر کے اندر جو ہندوستان کا جو بیانیہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی وہ بات کرتا ہے, روزگار کی بات کرتا ہے, نئی کشمیر کی بات کرتا ہے, یہ سارا ڈکوسلا ہے, وہ دنیا کو مسلیڈ کر رہا ہے. تاہم ہمیں چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ اپروچ کر کے ہندوستان کو پریشرائز کیا جائے. کشمیر ایک قضیہ ہے اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو ہے نا حل ہونا چاہیے. تاہم ہندوستان نے آج تک وہاں کٹ پتلیوں کو یا ایسے لوگوں کو لایا تاکہ دنیا کو مسلیڈ کیا جائے, الیکشن کے ڈرامے رچائے گئے, اس کے بعد بھی مسئلے کشمیر کا کوئی حل سامنے نہیں آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم نے جانا ہوگا, ہم ہندوستان کو پریشرائز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو, اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکالا جائے. تاہم اس میں ضروری ہے کہ کشمیریوں کو شامل کیا جائے, چونکہ کشمیری جو ہے وہ اس قضیے کی جو ہے نا پرنسپل پارٹی ہے, پرائمری پارٹی ہے. تو لہٰذا کشمیریوں سے پوچھے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پورا من یا پائیدار حل سامنے آ سکتا ہے. اچھا, 15 اگست 2019 کو وہ مودی حکومت سے جو آرٹیکل 370 منسوخ کر دیا تھا, اس کے بارے میں بھی ذرا بات کیجیے گا. وہ جو شروع میں نے بات کی تھی 370-35A کے خاتمہ جو ہے یہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدام ہے. سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 91 قطعاً ہندوستان کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی اقدام کرے. ہندوستان کے جو وعدے ہیں یا جو تحریری طور پہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے یہ اقوام متحدہ کے ساتھ, تو اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے. اب ہندوستان نے اقوام متحدہ کے ساتھ بھی فراڈ کیا, پاکستان کے خلاف بھی سازش کی, اور سب سے بڑی سازش کشمیریوں کے خلاف کی. جہاں انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اس کے بعد وہ غیر قانونی اقدام کس طرح کر سکتا ہے؟ اسے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے. یہ تو بین الاقوامی برادری کی جو ہے نا وہ غفلت ہے, یہ تو اقوام متحدہ کا فیلئر ہے کہ وہ ہندوستان کو ان غیر قانونی اقدامات سے روکنے میں ناکام رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے, پلبیسائٹ کیا جائے, جہاں ہندوستان نے وعدہ کیا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ بھی, کشمیریوں کے ساتھ بھی, اقوام متحدہ کے ساتھ بھی. تاہم یہ جو بھی اقدامات ہیں ہندوستان کی یہ غیر قانونی ہے اور بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت بہت شکریہ حمید صاحب, آج کے دن پہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, ہم سے بات کی اور ہمیں بہت اہم پہلو کے بارے میں بتایا. مگر ناظرین, آنیسٹلی ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی سچویشن ہے میرے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کہ ابھی تک کوئی ایسی ہوا یا کوئی ایسی روشنی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی ایسی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور ہوپ جو ہے وہ سوائے اللہ کی ذات کے ابھی کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور یہی بات کہ آج جیسے 10 بجے ایک خاموشی کی جائے گی پورے 1 منٹ کے لیے, میں پوری مسلمان جتنی بھی پوری دنیا میں جتنے بھی جہاں جس کنٹری میں بھی بستے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی جب آپ نماز پڑھیں, جب آپ دعا کریں, جب آپ عبادت کریں, جب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں, تو میرے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے ضرور دعا کیجیے. اور میں بتاؤں, ماؤں کی تو دعائیں لگتی ہی لگتی ہیں, بچوں کی بھی دعائیں بہت لگتی ہیں. اپنی ساری دعاؤں میں 1 منٹ کی, آدھا منٹ کی بھلے, مگر کشمیری بھائی بہنوں کے لیے دعا ضرور کیجیے. دعا جو ہے نا وہ رنگ لاتی ہے, اور اب دعا ہی کچھ نہ کچھ سچویشن کو چینج کر سکتی ہے. آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آپ ہمیشہ یہی کہتے ہوں گے کہ کوئی ایسی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ
عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. مطلب ابھی بھی میں بریک پہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی, میرے پاس ایک ایسی مہمان ہے جو مجھے اپنے سب سے پہلے آپ لوگوں کے مسئلے سے پہلے میں سارے اپنے مسئلے پوچھ رہی ہوتی ہوں, اور یقین کیجیے جو چیزیں میں اپنے لیے پوچھتی ہوں جس پہ مجھے فائدہ ہوتا ہے وہی میں آپ کو بتاتی ہوں. اور مجھے یہ بات سمجھ ہے کہ ایک عورت کو کیا کیا ٹینشنز ہو سکتی ہیں, ایک عورت کو اسکن کی کون کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں, ایک عورت کو کس طریقے کے ٹرامے ہو سکتے ہیں اپنی اسکن کو لے کے, اپنی پریگننسی کو لے کے, اپنی لائف کو لے کے, اپنے ریلیشنز کو لے کے. سو بینگ اے عورت مجھے وہ سارے مسئلوں کے بارے میں پتہ ہے, ان سب کی پریکٹس, ان سب سے میں گزری ہوئی ہوں. تو اچھا برا وقت گزارا ہے میں نے, تو اس وجہ سے مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے. آج بھی ہمارے پاس ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ والا سیگمنٹ غور سے دیکھنا چاہیے, اس وجہ سے کہ ہم بات کریں گے جو پریگننسی کے بعد کے جو اسکن ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں. عورتوں کو بہت سیویئر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جب ہم صرف فیس کی اسکن کی بات نہیں کر رہے, جب پریگننسی ڈیلیوری بچے کی ہو جاتی ہے اس ٹائم کے بعد کچھ عورتیں پریگننسی کے دوران کھجلاتی بہت ہیں اپنے پیٹ کے ارد گرد, تو ان کو یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ وہ پڑ جاتے ہیں اسٹریچ مارکس پیٹ کی جگہ پہ, ٹھیک ہے, ہپس والی سائڈ پہ, پیچھے کمر کے نیچے, ایون تھائیز والی جگہ پہ, یہاں پر بہت زیادہ اسٹریچ مارکس پڑ جاتے ہیں. اور وہ بھی نا آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جب آپ خود اپنی کوئی ایسی پوزیشن کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسا نشان دیکھیں, یہ ایک چھلا ہوا بھی کچھ آپ کو ہوتا ہے تو آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے کہ وائی از دیٹ. تو کیونکہ ہمیں ایسا بنایا نہیں ہوتا, ہمارے سامنے ہماری باڈی بڑی اپنے حساب سے جیسے اللہ نے بنایا ویسے ایک دم سے چینجز آتے ہیں آفٹر ڈیلیوری. پھر فیس پہ جھائیوں کا بڑا ایشو ہوتا ہے بہت سی بہنوں کو, کچھ لوگوں کے ایکنیز بہت ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے ریشز باڈی میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو چکتے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں ان سب کے اوپر بات کریں گے, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. میرے پاس ڈاکٹر مریم ہے, مریم جو ہے منظور ڈرمٹولوجسٹ, وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں میرے پاس بہت سے ڈاکٹرز آتے ہیں بٹ ان کے پاس نالج بہت ہے. نالج والا ڈاکٹر جو ہے نا وہی کام کا ڈاکٹر ہوتا ہے. ویسے سارے اچھے ہیں مگر نالج میٹر کرتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں فضا؟ بس نالجبل ڈاکٹر, آپ کا نام میں نے آج رکھا ہے نالجبل ڈاکٹر. ڈاکٹر سب ہوتے ہیں, نالجبل ڈاکٹر کم ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کو اس کے لیے, ہے نا. ہاں اچھا فضا, میں اس میں بات کرنا چاہوں گی, یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکنی جیسے پریگنینسی میں چینجز آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ریورسیبل ہی ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے ایک تو اسٹریس کم لیں, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کے ہارمونل چینجز ختم ہوتے ہیں تو آپ کی یہ سب چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. لیکن پیشنٹ بہت پینک کر جاتے ہیں, لائک چھائیاں بہت زیادہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایکنی بہت بڑھ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اسٹریچ مارکس. یہ سب سے پہلے ہم جھائیوں کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کی جھائیاں نہیں جاتی. ہاں اچھا, میں نے تو بہت سی سیلیبریٹیز دیکھی ہیں, مثل ڈرامے وغیرہ کر رہی ہوتی تھی, ابھی بچے کی ڈیلیوری ہوئی, سال 2 سال ہو گئے, جھائیاں نہیں جاتی ہوتی. اچھا, ہماری سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے ہم نے آئرن یا سپلیمنٹ ڈیورنگ پریگنینسی نہیں لینے. ہمیں یہ ہوتا ہے نہیں یہ ہمارا ویٹ گین کر دیں گے شاید, یا ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی. حالانکہ سب سے زیادہ ضروری آپ کا کیا ہوتا ہے آئرن. آئرن سپلیمنٹس اگر آپ ڈیورنگ پریگنینسی لیتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آفٹر پریگنینسی بھی آپ کو بہت سارے ایشوز نہیں ہوں گے. آئرن کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں آئرن کا بالکل, آپ کی جب آپ کا پریگنینسی کا آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کے ڈاکٹر سب سے پہلے سمپل ایک ٹیسٹ CBC لکھ کے دیتے ہیں, اس میں آپ کا HB آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, HB ویسے تو ایک گلوبل انڈیکیٹر, جنرل انڈیکیٹر ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, پھر دوسرا جیسے جیسے بیبی کی گروتھ ہوتی ہے تو آپ ظاہری بات ہے بیبی نے مدر سے ہی سب کچھ لینا ہے, تو آپ اگر آپ ایکسٹرا نہیں کھائیں گے اور اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اور جو ہے بیبی آف کورس اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچھا آئرن سپلیمنٹ لیں, وائٹامن ڈی لیں, کیلشیم لیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں وہ آپ کو اسٹارٹ آف دا پریگنینسی سے دے دیتے ہیں. فولک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے لینا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ اسٹارٹ سے لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں, لائک چھائیاں بہت کم ہو جاتی ہیں, یا ہوتی بھی ہیں تو وہ ریورسیبل ہو جاتی ہیں. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پریگننسی کے دوران ہی اگر آئرن کے سپلیمنٹس کچھ لیے جائیں اور کچھ یہ جو آپ زنک وغیرہ بھی ہم. اچھا, پھر دوسرے آ جاتا ہے کہ فزیکل پروٹیکشن, یعنی کہ باہر سے ہم ایک تو ہو گیا نا انٹرنلی کہ ہم کیا لے کے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں, تو اس میں آئرن سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے. پھر باہر سے فولک ایسڈ بھی آپ نے آئرن پلس فولک ایسڈ. ٹھیک ہے, اور جو باہر سے آپ نے یعنی کہ فزیکلی آپ نے کرنا ہے پروٹیکٹ, وہ سن بلاک سے کرنا ہے. اچھا, اس میں میں یہ کلیئر کر دوں کہ فزیکل سن بلاک لگانا ہے, کیمیکل سن بلاک پریگنینسی میں الاؤڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ سیف نہیں ہوتا, وہ ایبزارپشن ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیمیجنگ ٹو دا بیبی مطلب ڈیمیج کر سکتا ہے. ہاں, تو آپ اس لیے سمپل سن بلاک جو ہے زنک آکسائڈ والا سمپل بنوا لیں, بہت مہنگا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس کو استعمال کریں. تو یہ مل جاتے ہیں اگر ہم بہت آرام سے لیتے ہیں, ان کو بولے ہاں کہ زنک آکسائڈ والا سن بلاک دے, زنک آکسائڈ والا. ٹھیک ہے, تو ہم عام بھی اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اے کیمیکل پروڈکٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹرز نے وائٹ پٹی لگائی ہوتی ہے, وہ بیسیکلی زنک آکسائڈ ہی ہوتا ہے تاکہ وہ جلے نہ.
ٹھیک ہے, اس طرح والا لگانا ہے, اس طرح لگانا ہے. اگر اب وہ دیکھیں وائٹ کاسٹ اب اس میں SPF 30 تک بنوا لیں, ٹھیک ہے, یا اس طرح سے کر لیں, لیکن آپ وائٹ کاسٹ جتنی ہوگی تو سمجھیں آپ کو پروٹیکشن ہی مل رہی ہے آفٹر دیٹ, ٹھیک ہے. اچھا تو ہم تو کہتے ہیں وائٹ کاسٹ والا ہے, ہمارا میک اپ نہیں بیٹھ رہا, ہم الگ سے گرے لگنا شروع ہو گئے. اگر کوئی گورا نہیں ہوتا اور اس کی ٹین اسکن ہو یا تھوڑی سانولی ہو, اس کے اوپر وائٹ کاسٹ والا تو منہ گرے کر دیتا ہے. ہاں, لیکن اب یہ کہ اب بہت اچھی فارمولیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اتنا زیادہ گرے یا آکسیڈائز نہیں ہوتا اب. تو وائٹ کاسٹ سے ہم ڈرا نہ کریں. نہیں, وائٹ کاسٹ جو ہے آپ سمجھیں وقتی طور پہ ہے, لیکن بعد میں آپ کو بہت فائدہ دے گی, آپ کو چھائیاں نہیں ہوں گی جو کہ بہت تنگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں اس میں تھرڈ امپورٹنٹ ڈائٹ کا, کہ اپنی ڈائٹ میں کھجور رکھیں ساتھ, ٹھیک ہے, آئرن والی چیزیں جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں, پالک ہے, ٹھیک ہے, یہ بروکلی رکھیں, وائٹامن سی ساتھ ضرور لیں, یہ سب آئرن کے ابزارپشن کو بڑھاتے ہیں. روزانہ انڈے کا استعمال کریں تو آپ کی باڈی بہت بہتر رہتی ہے. اور میں اس میں یہ کہوں گی کہ ویٹ گین جو ہے وومنس کیا کرتی ہیں کہ اکثر عام طور پہ ابرپٹ ایٹنگ, یعنی کہ بس کھائے جا رہے ہیں کہ کمپوننٹ یا بہت زیادہ ایسی چیزیں کہ کریونگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کو اتنی کیلوریز چاہیے, تو آپ اچھی ڈائٹ اس میں سے چوز کریں, صرف ویٹ گین والی ڈائٹ نہ کریں, جس میں نیوٹریشن ہے وہ ڈائٹ چوز کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو آپ نے کہا کہ غذا بھی ساتھ میں لیں اور ڈاکٹر سے ریکمنڈ کر کے کچھ ملٹی وائٹامنس بھی ایکسٹرا لے لیں, ایسے سورس جس سے یہ جھائیاں وغیرہ کے پرابلم. اچھا, اب اگر کچھ لوگوں کو جھائیاں ہو گئی ہیں آفٹر پریگننسی اور یہ ایشو چل رہا ہے اور یہ اپنا خیال نہیں رکھا, دین کس طریقے سے ان جھائیوں سے چیزوں سے کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, پھر پوسٹ پارٹم جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ریکوری کے لیے ہے, اور اس میں اگر ہم اچھی چیزوں کا استعمال کریں تو ہماری اچھی ریکوری بھی ہو جاتی ہے. یوزلی پیشنٹس کی 3 to 6 منتھ کے بعد ریورسیبل ہو جاتی ہیں. کیا یہ جھائیاں پیکو شیکو سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں؟ ہاں, اچھا, لیزر بھی ہم بالکل ہاں ہوتی ہیں, لیکن سب لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں اپنا آئرن یا ڈائٹ جو ہے اس کو بہتر کر لیں, ٹھیک ہے. اور جو مائلڈ انگریڈینٹ والی چیزیں ہوتی ہیں, لائک رات میں وائٹامن سی کا استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کوجک ایسڈ استعمال کر سکتے ہیں سیفلی پریگنینسی میں بھی اور آفٹر پریگنینسی, تو وہ آپ کو کیا کرتی ہیں, آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں اور چھائیاں اتنی زیادہ ڈارک یا گہری نہیں ہوتی ہیں. اور جھائیوں کے اوپر گائیکولک ایسڈ وغیرہ یہ لگایا جا سکتا ہے ان کو اگر پیل کرنے کے فارم کے لیے؟ گلائکولک ایسڈ از سیف ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر ایز ویل. نہیں, میں آفٹر کی بات کر رہی ہوں. ہاں, آفٹر میں تو سیف ہے, لیکن اس کو بہت دھیان سے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی باڈی میں اگر اسکن بہت زیادہ ایکسٹرا ڈرائی ہے یا آپ ڈیلی کوئی اسکن کے روٹین نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, انڈر کیئر آف سپرویژن آپ کریں. بایو فیٹ وغیرہ جیسی بلیچنگ کریم جو ہوتی ہیں تھوڑی سی, ان کے اندر تھوڑا سا وائٹ بلیچنگ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اگر جھائیوں کے اوپر صرف جھائیوں والی جگہ پہ اگر اس کو دال کے دانے کے برابر لگا کے ان کو تھوڑا سا نہیں, وہ کیا ہوتا ہے, کام کرتی ہے؟ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی. اب اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سمپل جو اسکن کے روٹین ہے ڈیورنگ پریگنینسی وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ سمپل رات میں ایک اچھا کلینزر, فیس واش وداؤٹ اینی ایسڈ, کیونکہ آج کل بہت زیادہ ایسڈ کے ساتھ جو ہے نا فیس واش آ رہے ہیں. آپ نے کوئی بھی ایسڈ والا فیس واش یوز نہیں کرنا, سمپل مائلڈ کلینزر یوز کریں, فیس واش کریں. اور ہائلورونک ایسڈ اگر ڈرائی اسکن ہے اور اگر نارمل ہے اور تو آپ وائٹامن سی والا سیرم استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. اور ڈے ٹائم میں جسٹ سن بلاک, ٹھیک ہے. اچھا, وائٹامن سی بھی مریم وہ کرتی ہے افیکٹ, اچھا کام کرتی ہے جہاں پر جھائیاں وغیرہ ہوں, داغ دھبے ہوں, ڈارک سرکل؟ اس کے بارے میں مجھے آپ نے بریک کے بعد بتانا ہے کہ جو ہمارے جھائیوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ڈارک سرکل ہے نا, یہ پیچ ہوتا ہے, یہ تو یہ مطلب یہ پورا, واٹ از دس یار, بہت برا لگتا ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ڈرماٹولوجسٹ ہے ہمارے ساتھ, تو بہت ایسی چیزیں بھی ہیں جو ساتھ میں پیچھے بھی نئی چیزیں پوچھتے. آکسی فیشیل کے بارے میں بھی ایک انہوں نے مجھے بتایا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. مریم بتائے مجھے, نئی کوئی چیز آئے تو دنیا میں پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو. نہیں, اچھا, یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے آکسی فیشیل, باہر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ویری گڈ. ہاں, بہت اچھا ہے. اس میں 6 to 7 ویریئنٹ ہوتے ہیں, اور بیسکلی یہ کورین فیشیل ہے نا, ٹھیک ہے. گلاس اسکن فیشیل جسے دوسرے لفظوں میں ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, وہ کرتے ہیں. آکسی فیشیل, آکسی فیشیل کہتے ہیں اس کو سادے الفاظ میں, ورنہ ویسے اس کا نام ہے. اس کے 7 ویریئنٹس ہوتے ہیں, اس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اچھا باہر کیا مسئلے ہوتے ہیں. باہر ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہماری ڈارک اسکن ہے, یہ ہے صرف وائٹ کر دیں, وائٹ کر دیں اور وائٹ کر دیں, ہاں چٹا کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن باہر کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس کے ویریئنٹس کیا ہیں, ڈیٹاکس ہے, ہائیڈریٹ ہے, جو یعنی کہ آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو نارمل کرے, آئلی اسکن ہے تو نارمل کرے, سیگی اسکن ہے تو نارمل کرے, ڈل اسکن ہے تو نارمل کرے. اس میں کسی میں بھی وائٹ نہیں ہے. دے آر آل لائک یعنی کہ اسکن ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. لائک سیگی اسکن ہے تو اس کی تھوڑی سی لفٹنگ فیل ہوگی, ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ ڈل اسکن ہوئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ایسے جیسیفیکیشنس آئے اور ڈارکنس آ جاتی ہے تو اس میں وہ برائٹننگ لا دے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کا کلر واپس آ جاتا ہے اس طرح سے. تو وہ بہت اچھے فیشیلز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی اسکن کی جیسے اکثر لوگوں کا بیریئر ہی نہیں بنتا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری ڈرائی ایچی ایگزیمیٹڈ اسکن ہے, ہر وقت ڈرائی رہتی ہے, خارش رہتی ہے, کوئی بھی چیز لگا لو چبھتی ہے, تو اس کا اسکن بیریئر بہتر کر دیتی ہے. یعنی کہ یہ تھوڑے سے اچھے فیشیلز ہیں جو میڈیکیٹڈ فیشیلز کے لیں ایک طرح سے, تو آپ کے
کے اسکن ایشوز کو ٹورڈ نارمل کر دیتے ہیں, تو بہت بہتر اسکن ہو جاتی ہے اور آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور گلو بہت اچھا آتا ہے. واہ. اچھا, پاکستان میں کچھ ایسے ڈرماٹولوجسٹ ہیں جن پورے پاکستان میں, اسلام آباد سمیت, لاہور سمیت, کراچی سمیت, جو دے آر ویری گڈ, جن کو نالج بھی ہے, وہ اپنے کلائنٹ کا بہت اچھا کام کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زبردستی کے بوٹاکس فلرز لگا کے اپنے پیسوں کی دکان نہیں بناتے. آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے ایسے نام ہیں, مگر کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے الگ کوئی ایک شو کروں, جس میں انہوں نے اپنی پکوان کی جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں نا, جس سے لوگوں کی اسکن کو خراب کر رہے ہیں, وہ بہت برا کام کریں. کبھی اس کے اوپر آپ مجھ سے وعدہ کریں بیٹھ کے نا, سارا کوئی پول کھول کے, تو ان کے نام لیں گے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. اچھا, میں آپ سے بات کری تھی کہ ایک تو آپ نے آکسی فیشیل کے بارے میں بتا دی, جو کہ ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں, اور اسکن اگر آپ کی اس طرح کی ہے, جس طرح کی سچویشنز بتائیے, وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اسپیکٹرا اور پیکو جو ہے, ابھی میں بریک میں بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر جھائیوں کے لیے یا کوئی داغ دھبوں کے لیے کوئی اپنی اسکن کے اوپر کروانا چاہتا ہے, تو اٹ از گڈ, بٹ تھوڑی سی آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ پتلا کر دیتی ہے, سینسیٹیو کر دیتی ہے. آپ کی اسکن میں سینسیٹیو اگر آپ کی بہت زیادہ ہو جائے, تو پھر آپ کی اسکن دھوپ کی بھی شو سے فوراً جلتی ہے, چولہے پہ کھڑے ہیں تو جل گئی. اس میں سب سے پھر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سن بلاک لگانے کی عادت اپنائیں, ٹھیک ہے, اس سے پھر وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا سارا جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو سن بلاک بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کسی بھی صورت میں. لائک اگر چھائیاں پڑ رہی ہیں, اگر تھوڑی تھوڑی بھی پڑ رہی ہیں, آپ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بڑھیں گی نہیں, کیونکہ دیکھیں اب ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو ایجنگ بھی ہونی ہے اور آپ کی پگمنٹیشن بھی ہونی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لگاتے رہیں گے تو ایک طرح سے آپ کو وہ کور ملتا رہتا ہے اور آپ کی پرابلم اتنا سویئر نہیں ہوتا اور ٹریٹیبل رہتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا پرابلم اتنا ورس کر جاتا ہے وہ ٹریٹیبل ہی نہیں رہتا, جیسے اکثر لوگوں کے پرماننٹ پیچز پڑ جاتے ہیں. اور آنکھوں کے ڈارک سرکلز کے بارے میں بتائی تھی, کس طریقے سے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں سب سے ضروری ہے کہ اگر جو پریگنینسی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ فیمیلز میں نیند کا آ جاتا ہے کہ بچے جاگ رہے ہیں اور ساتھ میں گھر کو بھی دیکھنا ہے اور پھر نیند پوری نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے, اور جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک دم سے والیوم لاس ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈارک سرکلز پڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی بات آ جاتی ہے بہتر کرنے کے لیے, ایک تو اسکن کو ہائیڈریٹ رکھیں, موئسچرائز رکھیں, خود پانی بھی پئیں, اور فیس کے اوپر ہائلورونک ایسڈ یا وائٹامن سی اور کیفین والے جو بیس سولوشنز ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کے لیے لگانے کے لیے آتے ہیں, وہ آپ لگائیں. تو آپ دیکھیں آپ کی ڈارک سرکلز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گرین ٹی کا ٹی بیگ اور یہ سب بھی لگا سکتے ہیں. ہاں, وہ ایز اے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا انسٹنٹ ریمیڈی کے طور پہ آپ بالکل اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں کہ کوئی اچھا پروڈکٹ بھی یوز کریں, سو دیٹ آپ کو وہ بینیفٹس ملتے رہیں. اچھا, یہ کچھ لوگ کسی دوسرے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, کچھ چینلز کے اوپر کچھ ایسے میڈیکیٹڈ ٹوٹکے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کافی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کے ٹوٹکے بتا رہی ہوتی ہیں, مگر ود وہ جو کیمیکل میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ. میں نے بھی ڈاکٹر مریم سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کارآمد ہے یا نہیں ہے, اس کو ٹرائی کرنا چاہیے نہیں. مجھے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ کر کے دکھاتے لائیو کسی نیشنل ٹی وی چینل وغیرہ پہ, دنیا اس کے اوپر لگ جاتی ہے. تو اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, پریگننسی کے بعد جو اسکن کے پرابلمز ہوتے ہیں عورتوں کو, ہم اس کے اوپر بات کریں. ایک دو چیزیں میں آپ کو ہمیشہ سے بتاؤں, کیونکہ کافی لوگ میری بہت سی ایسی ریمیڈیز ہیں گھر کی جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, میں بتاتی ہوں تو لوگ اس کو ٹرائی کرتے ہیں, پھر مجھے اس کا فیڈ بیک بھی آتا ہے. مگر میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ وہ والی ریمیڈیز بتائی ہیں جو جیسے آلو کی ہو گئی, ٹماٹر کی ہو گئی, گھر کی کوئی مسالے یا گھر کے ایسے نسخوں سے ہو گئی جس میں میری ایکسپیرینس اور نالج شامل ہے. مگر دیکھیں, نہ تو میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, نہ ہی تو میں ڈاکٹر ہوں, نہ ہی میں نے ڈاکٹری کی کوئی میڈیکل کی پڑھائی حاصل کی ہے, تو میرا ان چیزوں پہ عبور بھی نہیں حاصل, نہ ہی میں کسی میڈیسن کو لے کے آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال یا ایسی کوئی ایگزامپل بنا کے اور میں یہ بولوں کہ میری میڈ نے یا میری امی نے یا میری پھپھی نے یا میری چاچی نے یہ میڈیسن استعمال کیے تو وہ ایسے ٹھیک ہو گئے. تو میں ایک دو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے کچھ ڈسپرین کے اوپر جو ہے وہ ایک یہاں پہ نسخہ بنا کے دکھایا ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھی آدھی دنیا, ظاہر سی بات ہے اس پہ لگ گئی ہوگی کیونکہ ہماری سیلیبریٹیز ہیں. تو جہاں تک میری نالج ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ڈسپرین جو ہے وہ فیس کے اوپر جا کر کوئی اچھا یا برا صحیح کام کر سکے گی, یا کرتی ہے. میں تو مجھے اس بارے میں اتنا کوئی نالج نہیں, کیونکہ میں نے تو کبھی ایسی ریمیڈی ٹرائی نہیں کی. مگر کچھ ہماری سیلیبریٹیز میں نے دیکھا تھا, نادیہ حسین ایک ریمیڈی بتا رہی تھی جس میں ڈسپرین چہرے پہ لگانے کو کہی تھی. پھر اس کے بعد ندا یاسر کے شو پہ سعدیہ امام جی جو ہیں, انہوں نے بھی ڈسپرین کی ریسیپی بتائی. انہوں نے کہا ان کی میڈ یا ان کی کوئی کزن جو ہے اس کی وہ بالکل جو ہے ایسے اکھڑ کے نکلنا شروع ہو گئی. تو وہ بھی پوچھنا تو پڑے گا کہ کیا یہ کارآمد ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آدھی دنیا اس پہ لگی ہے. اگر صحیح ہے تو لگے, نہیں صحیح تو پھر نہ لگے بھائی, رکے.
تو آپ بتائیے گا کہ یہ کیا ڈسپرین کو ہم کسی بھی چیز میں گول کے اگر چہرے پہ لگا کے سکھائیں تو ہمارے دانے سوکھ جائیں گے, ہماری اسکن اچھی ہو جائے گی, ہم خوبصورت گورے پیارے فریش اسکن ہو جائے گی, اکھڑ جائے گی سوکھ سوکھ کے کہانی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, ڈسپرن کیا ہے, ایک میڈیسن ہے, ایک پراپر ڈرگ ہے جو کہ ویزو ڈائلیٹر کے طور پہ ہمارے یہاں پہ بلڈ تھنر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, خون کو پتلا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور یہ بڑی اکثر اوقات ایمرجنسی کے طور پہ بھی دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بلڈ جن کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے ان کو کم کرنے کے لیے بھی, اور ریگولر بیسس پہ بھی دی جاتی ہے. مجھے تو وہی آتا سر کا درد, ہاں, دو سر کے درد میں, گولی ٹھیک ہے, نہیں ڈسپرین, ٹھیک ہے. تو اس کو ایز اے ٹوٹکا یا ایز اے اسکن ہیک استعمال کرنا بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے اور بہت نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ سے سب سے زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس لگانے کے بعد جو ریڈنس, خارش, جلن اور وہ آتی ہے, اور اس کے بعد اسکن ڈیمیج ہو کے اتر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈیمیج ہو کے اتر رہی ہوتی ہے اسکن, ایک طرح سے کہہ لیں کہ گل گئی ہے, جل کے اتر گئی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس طرح سے چہرے پہ لگا کے جو سکھایا جا رہا ہے, وہی یہ میں بتا رہی یا ہوں, رات کو لگا کے چھوڑ کے صبح یہ بہت ڈینجرس ہے کہ آپ کی اسکن اس طرح سے پتلی بھی ہو جائے گی, اور وہ پتلی ہو کے جل کے یا جل کے اتر جائے گی, یا اس طرح سے تو وہ ڈرائی ہو کے ایک طرح سے اسے اترنا ہی کہہ رہی ہیں, مطلب بیسکلی وہ آپ کی اسکن کو برن کر رہی ہے, برن کر دے گی. الٹیمیٹلی آپ سادے لفظوں میں اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے برن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں تیزاب سے جلاؤں, میں آگ سے جلاؤں, میں کسی بھی استری سے جلاؤں, میرے ہاتھ میں جو چیز جلے گی, جو چھالا بنے گا, جو برن ہو جائے گا, اس کی اسکن کچھ دنوں بعد اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی جو وہ جلی ہے تو جل کے تو نکلنی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا کیمیکل آپ نے اس طرح سے کیا. تو ہمارے پاس بہت اچھے جو ہیں پیلنگ ایجنٹس موجود ہیں, اور آپ جو ہیں مطلب ان کو استعمال کر کے اپنی اسکن کی پیلنگ کر سکتے ہیں. کیا استعمال کرنا ہے کیا نہیں وہ تو آپ چھوڑیں, سائڈ پہ کر دیں مریم جی, بس مجھے اتنا کنفرم کر دیں, آدھی دنیا اس پہ لگ چکی ہوگی, یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بالکل آپ نے کہا نہیں کرنا, بالکل منع ہے, یہ بالکل منع ہے. یہ ایسے تو یہ تو سیلیبریٹیز بتا رہے ہیں ہمارے میری بیٹھ سب کے سے ٹی وی ریکویسٹ پہ, ہے آن ایئر کہ آپ پلیز آپ جو ہے اس طرح کے نسخے جو ہیں وہ اس طرح سے آن ایئر نہ بتایا کریں, کیونکہ پیشنٹ ان کو لگانے کے ساتھ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں سم ٹائم, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کا کس کس چیز میں استعمال کریں گے اور کہاں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کو مسئلے ہوں گے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وہ اکثر پھر ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے. تو کائنڈلی میڈیسنس کو میڈیسن ہی رہنے دیں, اور اسکن کیئر کو اسکن کیئر رہنے دیں, اور اس کو اس طرح سے ڈسپرین کا استعمال بہت زیادہ غلط ثابت ہو سکتا ہے. بات صحیح ہے. دیکھیں, اور اس طرح کی میڈیکیشنز کے استعمال کا جو ٹوٹکا وغیرہ ہے, سیلیبریٹیز میں کہوں گی سیلیبریٹیز کو وہی کام کرنا چاہیے جو ان کو آتا ہے, ایکٹنگ, ماڈلنگ, سنگنگ, جو بھی ہوسٹنگ, یہ والے کام. اگرچہ تو آپ ہربل چیزوں سے کوئی ایسی چیز بتا رہے جو آپ کی دادی نانا کی کوئی ایسے نسخے آپ کی زندگی میں ہے, دیٹ از فائن, بٹ میڈیکیشنز کے ساتھ کا استعمال اور اس کو اپنی کسی ایکسپیرینس یا ٹوٹکوں میں بتانا, وچ از انہوں نے ابھی بتایا کہ دس از ناٹ رائٹ. تو آئی ریکویسٹ آل دا سیلیبریٹیز کہ کوئی بھی ایسی میڈیکیشن کے ساتھ کا ٹوٹکا جو ہے لوگوں کو نہ بتائیں. ہم اچھا ہے, بہتر وہی کریں کہ ہم ایکٹر ہیں, ہم ایکٹر والا ہی کام کریں, ہم وہ نہ کریں کہ ہم ڈاکٹر تو ہے نہیں, ہم ڈاکٹر کیوں بن کے ایسی دوائیوں کے بارے میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کریں. بس تو ایک بریک لیتے ہیں, باقی آپ سب کو خود سمجھ ہے, وہی فالو کریں جو فالو کرنے والی چیز ہے, باقی ہر ایک کی چیز کو منہ پہ نہ تھوپیں. تھینک یو سو مچ. بریک کے بعد ملتے ہیں. کزن میریجز کا بہت زیادہ رجحان ہے ہماری کنٹری میں. کزن میریجز پہ بڑا بلیو کیا جاتا ہے, پہلے سے ہی جو ہے نا بچے پیدا ہوتے ہیں, بیٹی یا بیٹا, ان کی آپس کی جو ہے نا کزن میریجز پکی ہو جاتی ہے. ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اس گھر میں دیا جائے گا, اس گھر سے اس گھر میں بیٹا جو ہے نا ہمارا ہے, بس اب ہم نے ادھر شادی کرانی ہے. چلے ایک دو بار اگر کزن میریجز ہو بھی گئی ٹھیک ہے, مگر یہ نسل در نسل کزن میریجز چلی جا رہی ہیں, پھر بچے بھی آگے کزن میریجز, پھر ان کے بھی بچے آگے کزن میریجز, آگے نسل در نسل چل رہی ہے. اس کے کیا اثرات ہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس کی کیا کیا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہوتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس گائناکالوجسٹ موجود ہیں, رابعہ واجد جی, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ السلام علیکم, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کزن میریجز کے اوپر بات کریں گے, ذرا روشنی ڈالیے ہے پہلے اس پہ, پھر آگے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ. ہاں جی, کزن میریجز جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا میں تقریباً اس کا جو انسیڈنس ہے وہ 10% تک ہے. لیکن یہ جو ہمارے علاقے ہیں, پاکستان ہے, انڈیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے, اس میں اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ 80% تک یہ چیز پائی جاتی ہے. سو یہ ایسی چیز ہے, جیسے آپ نے درست فرمایا,
चलो एक आधी दफ़ा कज़न मैरिज हो जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं तो है। उसकी क्या वजह नज़र आती है, क्यों इतना ज़्यादा कज़न मैरिजेस के ऊपर ट्रेंड क्यों है? हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको जिन इलाकों का नाम लिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मिडल ईस्ट है, इसमें बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस चीज़ को परवान चढ़ाती हैं। एक तो ये ट्रेडिशन है, रिवायत है, फिर दूसरा इसमें जायदाद का ताल्लुक है कि फिर जब ख़ानदान में शादियाँ होती हैं, हाँ जी, ये तो फिर सबसे ज़्यादा मसला, इसको ज़रा जी। गहरी बात पे वजाहत कीजिएगा कि बात सही है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे घर में ही रहे, हाँ जी। कि जो फिर- बच्ची हमारे घर आ जाए इसको मिलेगा, हाँ जी। बाहर की बच्ची आगे वो क्यों राज करेगी? फिर ज़हनी तौर पे भी लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड फ़ील करते हैं अगर उनका की बेटी है या बेटा है तो वो ख़ानदान में ही ब्याह जाए। अच्छा, अब इसके नुकसानात के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, देखें, एक जो है ना, एक होता है कि पैदाइशी नुक्स होना। पैदाइशी नुक्स जो हैं वो आम तौर पे एक आम प्रेगनेंसी में जिसमें मियाँ बीवी आपस में रिश्तेदार नहीं होते, यानी फ़र्स्ट या सेकंड कज़न नहीं होते, तो वो 2 से 3% तक होते हैं। लेकिन जब हम कज़न्स में शादियां करते हैं, आपस में शादियां करते हैं, तो ये मसला जो है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसमें होता ये है कि जो पैदाइशी नकाइस या जो मौरूसी बीमारियां होती हैं, जब शादियां होती हैं और मियाँ बीवी आपस में कज़न नहीं होते, गो उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन वो दबी रहती हैं। जब 2 कज़न्स आपस में शादियां करते तो वो चीज़ उभर के सामने आ जाती है। मतलब ख़वातीन में कज़न मैरिजेस की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके हाँ बारे जी, में भी उसमें बात एक ये है कि जैसे मिसकैरेज, हमल का ज़ाया हो जाना, वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, पेट में बच्चे की फौतगी हो जाना, या पैदाइश होते ही बच्चे का फौत हो जाना, और कमज़ोर बच्चे का पैदा होना। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो फिर अगर इससे बार माँ को बार भी खतरे होते हैं? जी, इससे माँ को भी खतरे होते हैं, माँ के जिस्म में भी कोई बीमारियां जन्म लेती हैं जब जैसे पेट के अंदर ही बच्चा जब डेथ कर जाता हाँ है, जी, वो जाहिर तो है उससे माँ के जिस्म पेट में कोई पॉइजन, कोई ऐसी जहर फैलता फैल है जाता मादी? है। बिल्कुल बिल्कुल, और माँ के लिए और बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी का बायस है ये चीज़। तो बीमारियाँ भी कई हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है। सिकल सेल? ये वो बीमारियाँ हैं कि जिनमें खून ही नहीं बनता, ओए होए। बच्चा सारी उम्र जो है वो खून ही लगवाता रह जाता है। थैलेसीमिया पेशेंट्स जी, थैलेसीमिया, वो कभी एक नॉर्मल ज़िंदगी ना वो ना उनका ख़ानदान कभी गुजार ही नहीं सकते। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक जो हैं मामलात, ख़राबियाँ वो पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कमज़ोर रह जाता है, उसकी ज़हनी नशो नुमा ठीक नहीं रहती, उसके पट्ठे सही नहीं बन सकते, उसका वज़न नहीं बढ़ता, उसको यरकान हो जाता है। यानी कि एक ये बहुत बड़ा किस्सा है कि बच्चे में बेशुमार मसले आ सकते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स तो ज़्यादातर कज़न मैरिजेस की वजह से ही होते वजह हैं से ना? होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई इस तरह की बीमारी है कि जो आपको पता है इसमें खून की कमी होना, खून ना बनना, फिर खून बार बार उसको लगना, चढ़ाना बच्चे फिर को, ऐसे बच्चे बलूगत डायलिसिस को भी पे नहीं बच्चे, पहुंच आय सकते, हाय। प्यूबर्टी को भी नहीं पहुंच सकते। अच्छा। हाँ जी, शादी भी उनकी मतलब मुश्किल बात हो जाती है। फिर आगे से अगर वो बच्चा पैदा करना चाहें तो उसमें बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। मतलब बाय बर्थ इशू जो हैं बच्चों को कज़न मैरिज की जी, वजह से बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर ज़्यादा, जिसमें कि आप कह सकते हैं पट्ठों के मसाइल हैं, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम यानी मसाने और गुर्दों के मसाइल हैं, फिर बच्चे जिनका सर बहुत बड़ा हो जाता है, हाइड्रोकेफ जिसको कहते हैं, फिर दिल के जितने भी पैदाइशी नुकाइस हैं बहुत सारे जो हैं कज़न मैरिज की वजह से होते हैं। और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी होता है कज़न मैरिजेस की वजह से, वो जो और समटाइम्स प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही होती हैं। हाँ जी, देखिए मैंने होते हैं? जी मुख्तलिफ आपको बताए हैं मेटाबॉलिक डिजीज़, जैसे मैंने नाम लिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। जब ये बच्चे जो हैं बचपन से ही अपने तमाम माइलस्टोन्स जैसे चलना, बोलना, हर चीज़ वो वक्त पे नहीं अचीव कर सकते,
تو وہ پھر آگے جا کے ان میں انفرٹیلیٹی جیسے مسائل بھی آتے ہیں. اچھا لرننگ ایبلٹیز جو ہوتی ہیں جی جی ان کا بھی تو بڑھ جانا ہوتا ہے, خطرہ بڑا اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے. مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بھی کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کزن میرجز. جی اس پہ کیا بالکل کہیں گے؟ بالکل, کیونکہ ان بچوں میں جو ہیں وہ ان بچوں کی بہت سارے اعضاء کی بناوٹ اور ان کا فنکشن ٹھیک نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی کمزور ہوتے ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی ہے, ان کی نشو و نما جسمانی اور ذہنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, ان کو پیشاب صحیح نہ آنا, پسینے کے اور منہ میں جو ہمیں سلائیوا آتا ہے, رطوبت آتی ہے, وہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ان کی ذہنی نشو و نما بھی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کا آئی کیو لیول بھی لو ہوتا ہے, تو اس طرح ان میں لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہمیں نظر جو آتی ہے. مختلف علاقے ہوتے ہیں, کچھ رورل ایریاز ہوتے ہیں, کچھ دور خطے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بالکل سندھ, بالکل پنجاب, بلوچستان کے PK ایسے دور دور علاقوں میں بھی یہاں پر بھی کزن میرجز کا بڑا رواج ہے. بالکل. اب وہاں پر کچھ علاقوں کے کچھ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں کیا کزن میرجز کے, کہ وہاں پر ان کی اثرات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں؟ ہاں جی, جس علاقے میں جس شرح سے کزن میرج زیادہ پائی جاتی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شرح جو ہے وہ دنیا بھر میں 10% ہے, لیکن کئی علاقے ہیں جہاں پہ یہ 90% سے بھی زیادہ ہے. اچھا. کئی علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان, بھارت اور مڈل ایسٹ جیسے جہاں پہ 80 سے 85% ہے. تو جہاں جہاں کزن میرج زیادہ ہوتی ہے ان خطوں میں اور ان کی آب و ہوا کے مطابق مختلف بیماریاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں. جیسے تھیلیسیمیا ہے, یہ پاکستان میں, انڈیا میں جو ہمارا ہے میڈیٹرینین ایریا, اس میں یہ بیماری زیادہ ہے. ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہے, گائناکالوجسٹ ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کزن میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, پھیل گیا ہے, اور لوگ یہ کر رہے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں, غور سے سنیے, یہ بار بار سناؤں گی میں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کزن میرجز ایک دو بار ٹھیک ہے, بٹ یہ نسل در نسل بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسٹاپ دس. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم لوگ یہاں پر کزن میرجز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, اگر آپ کے ساتھ کوئی فیملی میں کوئی ایسا کیس ہے تو پلیز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کی رہنمائی ہو. ڈاکٹر رابعہ گائناکالوجسٹ ہیں, ہمیں بتا رہی ہیں کوئی ایک کہانی آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کسی کلائنٹ کی, کسی کی کزن میرجز کی. ایسے میرے ایک دو پیشنٹس ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں, کیونکہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, پیشنٹس کا یہ ہے کہ اب ان کی کچھ اس معاملے میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. آپ جیسے اچھے چینلز جب اس چیز پہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سینسٹائز ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں, تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی نقص والے بچے, پیدائشی نقص والے بچے یا موروثی بیماریوں والے بچے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو ایسی فیملیز میں نے دیکھی ہیں کہ جن میں اگر نسل در نسل شادی ہوئی ہے تو ان میں بعض چیزیں عام ہی ہو گئی ہیں, جیسے ایک حد تک قد کا نہ بڑھنا, پھر اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے وہ دل کی بیماریاں ہونا, جس سے کچھ بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں, یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے ایک ایسی فیملی بھی دیکھی جس میں مطلب پیروں کی انگلیوں کے نقائص تھے. وہاں پہ انہوں نے جب دو کزنس نے آپس میں شادی کی تو جو ان کا بچہ پیدا ہوا اس میں بھی پیر کی انگلیاں کم تھیں, جو کہ اس فیملی کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی, اور انہوں نے سوچا کہ اس کے بعد وہ کزن میرج نہیں کریں گے. اچھا, کیا یہ جینیٹک کاؤنسلنگ اینڈ پریونشن کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں کزن میرج ہوئی ہوتی ہے اور ان کی فیملی میں کوئی پیدائشی نقائص یا موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, تو ان کو ہم جینیٹک کاؤنسلر کے پاس بھیجتے ہیں, جو کہ ان کو نہ صرف ساری آپشنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اب وہ اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹس وغیرہ کرا سکتے ہیں,
और दूसरा फिर उनमें मौरूसी बीमारियों का पूछ के पेशेंट्स में हम वो जेनेटिक काउंसलर के साथ मिलके ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे उनके बच्चे में, आने वाले बच्चे में इन बीमारियों का क्या सूरत हाल हो सकती है। फिर इसके मुताबिक जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट के जो रिज़ल्ट आते हैं उसके मुताबिक उनको तमाम चीज़ों से आगाह किया जाता है और उनको बताया जाता है कि बच्चे में क्या क्या मसाइल हैं और इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से क्या राय है कज़न मैरिजेस को लेके? देखें, अगर आप इस्लाम में देखते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक जो थी ज़ोजा मुतहरा हज़रत ज़ैनब, वो उनकी फुफ्फो की बेटी थी। तो कज़न मैरिज का अगर आप लें, और फिर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की भी आपस में शादी हुई, तो अगर आप इस्लाम की जो टीचिंग है उसको लेते हैं तो इस्लाम में इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि आप जो उलमा हैं उनका मुतफ़क्का राय यही है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी तो होता है ना कि शादी ऐसे लोगों में होती है जो दूर पार से भी एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं होते और उनमें बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें नकाइस होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कज़न्स जो हैं, ज़्यादातर केसेस में तो हम यही देखते हैं कि उनके बच्चों में कोई नकाइस आगे से नहीं आते। कोई ऐसे इम्पैक्ट भी हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हों कज़न मैरिजेस के, जैसे कोई ख़ानदान के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं एंड स्टफ ऑल? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें अगर वही बात है कि जैसे हम आम फहम में कहते हैं कि घर की बात घर में ही रह जाती है, जायदाद भी घर में रह जाती है, लड़का अच्छा वोटर है तो भी घर रह में ही, जाते हैं। और लड़की अच्छी दूसरा है तो घर में ही। आप इस बात को इस तरह भी सोचें, अगर फैमिली में सारों के रंग गोरे हैं, जो अच्छे चीज़ें हैं, गोरे हैं, कद लंबे हैं, उनके बाल खूबसूरत हैं, उनके नैन नक्श अच्छे हैं, तो आपस में शादियां करने से ये चीज़ें भी तो जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। अगर जहाँ पे जो बुरे फीचर्स हैं या बुरी चीज़ें हैं, जैसे अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो आने वाली नस्ल में बढ़ जाती है या पैदाइशी नकाइस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी तो सोचें ना कि जो अच्छी चीज़ें वो भी तो बढ़ जाती हैं ना। थैंक यू डॉक्टर आबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, आपके टाइम का। अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया है। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम। मेरे पास बहुत एक रियल स्टोरी है, बड़ी अच्छी कामयाब स्टोरी है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में तो सबको पता है, मगर हमारे जो मुल्क के लोग हैं ना, वो भी बड़ी आवाम जो है हमारी, वो भी बड़ी एफ़र्ट कर रही है चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की, अच्छे ताल्लुकात बनाने की, फ्यूचर बनाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मेहमान है, मैं उन सब की मुलाकात करवाती हूँ। ज़िशान अली साहब हैं, उनकी जो बेगम है वो रुकैया ज़िशान है, उनके साथ एक बेटा है उनका जो कि राहील ज़िशान है, साथ है मेरे, ज़रा कैमरे में दिखाइए सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और काकी भी है, अंजिला, आइजल। आइजल, वो 7 मंथ्स की है। जी जी, वो घर 7 पे अभी जी, है ना जी। जी। अच्छा, तो आप गए थे चाइना, चाइना जी और वहाँ जाकर पढ़ने के लिए गए थे, जी बिल्कुल। ठीक है। अम्मी अब्बू ने आपको बड़े प्यार से, चाव से अच्छा खर्चा करके भेजा, पैसे वैसे लगा के भेजा, बच्चा पढ़ने जा रहा है। क्या पढ़ने गए थे आप? मैं इश्क? बताइए ले, क्या पढ़ने गए थे? मैं वहाँ पे मास्टर इन बिजनेस, अच्छा, तो ये करने गया था। फिर मास्टर इन इश्क करके आ गए। बस यही समझ लें फिर। कहाँ मिल गई, कैसे पसंद है? मैं बेजिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रही थी, UIB इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी जो मिसेज हैं ये बाय बर्थ मुस्लिम है, अच्छा माशाल्लाह। तो हम रोज़ाना मुस्लिम कैंटीन में खाना खाते थे। हाँ, तो क्योंकि ये इसकी क्लास कोई और थी, मेरी क्लास, लेकिन खाने पे हम इकट्ठे होते थे लंच टाइम, डिनर टाइम। तो वहाँ से मैंने इससे ज़रा हेलो हाय की। हाँ, तो हाय हाय की होगी, हाय हाय रह गया हूँ तुम पे, हाय हेलो के केड़ी कोई कहानी थी, हेलो तो बहाना था। फिर रह तो गए होंगे। फिर मैंने इससे वहाँ पे वी चैट यूज़ होता है। वी चैट? वी चैट ये क्या होता है? ये इट्स लाइक अ व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, वी चैट है वहाँ पे। वी चैट यूज़ होता है। तो मैंने इससे वो शेयर किया? रिक्वेस्ट की, शेयर नहीं किया, रिक्वेस्ट की, कैन यू गिव मी। हाँ तो इसने दिया हाँ इन सिंपल वे।
तो फिर पसंद हमारी इनको भी आप आ चुके थे, हाँ इसीलिए जी। तो वी चैट दे दिया। हाँ जी, तो फिर हाँ। उसके बाद बस चिट चैट स्टार्ट हो गई हाँ, और आज हम इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे बैठे नहीं है, बच्चे भी साथ बैठे जी भाभी जी, रुकैया ज़िशान जी क्या कहेंगी जब पाकिस्तान से ऐसे ये आए और आपसे इत्तेफाक से, एक ज़ाहिर सी बात है सोल्स मुलाकात पहले हो चुकी होती है, फिर हम लोग जो है दुनिया में मिल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो जब आपकी इनसे मुलाकात हुई तो आपके दिल की घंटियाँ बज चुकी थी, आपको कंफर्म था आप इनसे शादी करेंगी? You going to marry him? When you fall in love with him, first saw you everything. Can you tell the story about your love? Okay. What happened when you saw first? You can speak Urdu, Punjabi. What Okay. I heard about you, that's why I was asking in Urdu. My Urdu is like very harab. Very kharab. Can you Okay. talk Punjabi as well? Punjabi tanu aandi? Mix. Mix. Okay. I don't know really what language I'm speaking Okay. when I talk in Urdu. I feel like I speak in Urdu, but people told me that I mix Punjabi and Urdu. Can you So, talk? Like we'll okay. judge. If you tell your story, if you Okay, narrate your story in Urdu and Punjabi mix, we'll like it more. Okay. पहला हम वो यूनिवर्सिटी में कैंटीन में वो एक दिन ज़िशान मुझे से हेल्प के लिए वो बात मदद कर के लिए लिए रहे। पास आए। हाँ, बात कर लिए। फिर 2-3 बाद वो मेरी वीचैट आईडी ओके, मांगी। मांगी, फिर मैं दी है। उसके बाद हर रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। बस 1-2 महीना सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट। मैं अगर मूड है रिप्लाई किया, मूड नहीं है बस चलो फिर। हाँ, फिर इतना भाव नहीं दिया था। um, Value, you didn't give so much value to him before. because I didn't know him about Yeah. that much, but he continued, good morning, Good night. good night. Then one day I replied. After that, we started talk about like very normal friendship, and then slowly he just told Fall me. in love. Yes, he told me that he wanted to get married to me. Then I informed my parents. They said, okay, nice guy. No, not really. Not really. And also tough to. They think that Pakistan is a poor country, and in Pakistan, men can get 4 wives. So why should I marry to him? Like they're like parishan ho gaye. Too many questions come to their mind. No, but it's not about Pakistan. It's about the religion as well. In our religion, men can marry 4. They can keep 4 wives together. That's allowed as well. So you're also Muslim, and you're. Yes, but in the same China, thing. mostly like 1 wife. There is no one who got 4 wives or 2 wives. It's in law and it's illegal as well. So we're like they get too much tension at that time. But after 6 months or 7 months, then I convinced them, and he convinced them like that you will be the only wife. Trust. Yes. Okay, we're gonna take a break. We'll be right back. यहाँ पर हम बड़ी मज़े की जो है ना पाकिस्तान और चाइना की स्टोरी सुन रहे हैं, इनकी स्ट्रगल सुन रहे हैं, और क्या क्या इनको सुनना पड़ा, ताने पड़े इनको, और इनके वजह से पूरे पाकिस्तानियों को पड़े, मगर इन्होंने जो है ना प्रूफ किया है कि ये सच्ची मोहब्बत करते हैं और इन्होंने रुकैया से शादी की है। तो हम आपको ब्रेक के बाद इसकी आगे की कहानी सुनाते हैं। वेलकम बैक। हमारे पास चाइना से और पाकिस्तान से ये जो रिश्ता जुड़ा है, ये हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान अली साहब, फिर शादी कहाँ मुनक्कद हुई? चाइना में एक फंक्शन इवेंट किया था या पाकिस्तान में ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर शादी का फंक्शन किया था, क्या था? चाइना में ये शादी हुई थी। हाँ। और यहाँ से मेरे रिलेटिव्स गए थे और उधर से रुकैया के बीजिंग में ये शादी हुई थी और चाइनीज़ स्टाइल में हुई थी। मतलब पहले तो वो निकाह होता है, वो तो होना ही है,
اور اس کے بعد جیسے ولیمہ ہوتا ہے. کھانے کے مینیو میں کیا تھا وہاں پہ؟ کوئی مطلب کوئی تھا، کننا تھا کوئی؟ نہیں ایسا کوئی ایسی چیز قورمہ کوئی؟ نہیں کوئی ایسا آلو گوشت کوئی ایسا کوئی سادن ایسا کوئی ایسی چیز حلوہ گاجر کا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، وہ چائنیز سویٹ ہی تھی. پھر کیا تھا؟ چی چاؤ خام پنگ فنگ؟ نہیں وہ جو نوڈلز ہوتے ہیں یا ان کے یہی تھا نا بابی، یہی تھا. میں نے کہا بابی یو ٹیل what was the menu your wedding ceremony? Noodles. And Noodles. there is some type of dishes Okay. similar to curry, Okay. chicken curry, Chicken curry, all right. and some fried Huh. things like and sweets, cake, biscuits. Very kind of different, yeah. Okay. And it was all spices with so much because Chinese people like quite spicy, dishes. As well. There is some sour Like food. bulldog, all that. The noodles which I had already. My daughter liked to eat every time. The noodles were bulldog noodles, something like they're very spicy and stuff. All that. And Very spicy. there will be spicy, sour, sweet, Okay. or salty stuff. You Different family type cooked or you ordered? we eat outside actually, All and right. in the restaurant. You've been somewhere. Yes. Took everyone, all the relatives and everyone. Wow. Do you have sisters as well? No, You're the single one? Okay. I have 3 younger brothers. 3 younger brothers. Wow. They also married? One married, one is in the university, another one is in high school. Wow. How about Raheel? He's going to talk to me? Yeah? Raheel? Can you talk English, Urdu? What? Punjabi? Which language you like to talk? Can you talk? Can you talk to me? Say hi to me. Hi. Say hi to everyone. Are you studying? Are you studying? Yeah? Talk in the mic. अच्छा बिजनेस भी करें कपड़ों का, बच्चों के मेरे ख्याल से गारमेंट्स का कोई बिजनेस आप लोग कर रहे हैं ना? जी, ये ऑनलाइन बिजनेस है आपका, ये वहाँ से कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं? बेसिक हम पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे गारमेंट्स, तो हमें नज़र आया कि पाकिस्तान में ये ग्रोइंग बिजनेस है, तो अब पिछले 2 या 3 ईयर हो गए हैं, तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान में फैक्ट्री बनाई हुई है. उसमें हमारे पास तकरीबन 150 एम्प्लॉइज़ हैं. हम बैक बेंचर के नाम से काम कर रहे हैं. अब हमारी आउटलेट्स भी हैं, और अब मेरी मिसेज ने एक नया ब्रांड शुरू किया. इसने अपना लहदा हीज एंड हर्ज के नाम से किया है. अच्छा. और हम दोनों बैक बेंचर के नाम से भी कर रहे हैं, और ये अपना सेपरेट हीज एंड हर्ज के नाम से भी कर अरे रहे हैं. वाह. अरे चाइनीज आर हार्ड वर्किंग नेशन, राइट भाभी? एंड हाउ अबाउट पाकिस्तानी पीपल इन योर फैक्ट्री, द पीपल दे वर्किंग विद यू, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा Can एम्प्लॉइज you हैं. talk in Punjabi? Can you reply in Punjabi? पंजाबी. ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो, बोलो. Okay, I really don't know. Little bit. Try Punjabi English and and Punjabi both. okay. पंजाबी की टांग तोड़ के बोले. तोड़नी है आपने. मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है, वो लेट आ जाता है. Late. They're not punctual at all. No. Pakistanis are not punctual at all. Yeah? And they are in a hurry to go back. घर जल्दी जाने की भी बड़ी होती है. सैलरी जल्दी दो. हाँ. फिर 2 दिन बाद छुट्टी. आप लोग तो हार्ड वर्किंग नेशन है, आप लोग तो दिन रात लगा के काम करते हैं. ठीक है, पंचुअल है, टाइम भी देते हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं. बड़ी फास्ट कॉम है चाइनीज़, कोई इसमें शक नहीं है. बट पाकिस्तानी एक चीज़ का तो सबक हासिल करें. देखिए शिकायत भी कर रही है कि एक तो लेट आते हैं, टाइम का कोई आपको ख्याल नहीं है. वक्त की कीमत अभी आपको नहीं पता चल रही, मगर बाद में पता चलेगी. और हमारी पूरी इस मुल्क में मैं कहूँगी अगर वक्त की कीमत करना हम सीख जाएँ तो हमारी हम अच्छी नेशनों में शामिल होंगे. अच्छा, और दूसरी बात, जल्दी जाना. अपना काम आज के दिन का आज ख़त्म कर दें ताकि कल एक नई सुबह के साथ नए काम के साथ आगाज़ करें. इस पर भी ज़रा बैलेंस करें. ये इधर भी शिकायत करी है, ये है ना भाभी? Sometimes if they don't come to work, we call, why don't you come to work? Like मेरा मूड ऑफ है आज, मैं नहीं जाना है. हाँ. अच्छा, और इंतकाल बहुत होता है हमारी इस नेशन में. मैंने देखा है एक बड़ा मसला है, रोज़ ताया, रोज़ चाचा, रोज़ फूफा. अच्छा, कई मरतबा मर चुके फिर मारेंगे. मारते बहुत है. ताया, फूफा, चाचा. छुट्टी किस बात पे? ताया मर गया. साल में छुट्टी, चाचा मर गया. 5 दफ़ा मारते. 5 दफ़ा मार दे.
यार इतनी बार क्यों मारते हो, मरे को मारते हो यार, यार बड़ी बात है। कुछ कहना चाहेंगे आप, ये जो आपका रिश्ता हुआ चाइना पाकिस्तान से जोड़ी बनी, कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपकी शादी हो, बी ऑनेस्ट विद योर वाइफ्स एंड विद योर चाइल्ड। वाह, ये बस यही सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में लेसन है। वाह। ये ना कि मतलब आप चीट ना करें, वाह। तो आपको वो मतलब प्यार मिलेगा जो आप चाहते हैं। What do you want to say about this marriage, this relation, like Pakistani guy you married? So, how's the experience going? Can you just share? He is very much responsible. He's very responsible. Yes. He's honest. You see? Honest. Yeah? Yes. And he's a good boy. He's a good boy. Yeah, he can balance. Is that the- you were looking for? The life partner should be Yes, like him, yeah? exactly. He can balance the relationship between me and his mother. So this is You very guys important. live in joint family or separate? Yes, we live with my ससुराल. Ah, with the joint family. Yes. यार बड़ी बात है। देखें, एक चाइना की लड़की आके तो जॉइंट फैमिली में माँ के साथ रह सकती है, रिश्ता बना सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, घर बना गई है, घर भी देख रही है। यू वर्क ऑल्सो, यू डू हाउस जॉब्स एज वेल, क्लीनिंग Yes. समटाइम्स एंड यू Yes. नो डेली और जस्ट Daily. समटाइम्स? डेली। वाओ। यू कुक ऑल्सो? I cook. I take care of my 2 children, and And you take care of him as well, yes. mother as well? I have my own brand, as he And you told look after the brand as well? Yes, I look after the brand. I send parcels every day. I talk to customers. थैंक यू सो Lots मच of work. बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छी एग्जांपल मिली, और आखिरी एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे सीखी है वो यही सीखी है कि देखिए, चाइना के जैसे मुल्क से आई हैं, ठीक है, यहाँ के डिमांड कर सकती हैं कि मैंने सास के साथ नहीं रहना, मैंने आपकी माँ के साथ नहीं रहना, मैंने घर का काम नहीं करना, मैंने सफाई नहीं करनी, मैंने खाना नहीं पकाना, मैंने बच्चों को नहीं देखना, मगर उसके बावजूद घर पे घरेलू लाइफ भी गुजार रही हैं, काम भी कर रही हैं, मियाँ का हाथ भी बटा रही हैं, अपना नाम भी बना रही हैं, अपना ब्रांड भी बना रही हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रही हैं, और अपने घर वालों के साथ अच्छा माहौल भी रखा हुआ है, अपनी सास के साथ भी बना के रखी है। तो हमें भी यही देखना चाहिए कि जब ये लोग कर सकते हैं, तो हम अपनी जब बेटियों को भी आते हैं, तो हमारी बेटियां क्यों घर छोड़ कर आ जाती हैं? क्या मसले होते हैं ऐसे? हमें शायद तरबियत का कोई मसला है, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि घर के काम तो लड़की को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर बनता ही औरत से है। घर की सफाई, घर की सारी लुक आफ्टर औरत की जिम्मेदारी तो होती है, और उसके साथ साथ रिश्ते को भी निभा रही हैं, सलूक भी अच्छा है, और देखें इससे ये भी ख़ानदानी लड़की है। तो बस लड़की अच्छी चूज़ की है, लड़का किस्मत वाला है, उसको अच्छी लड़की मिल गई जो घर बसा के जो है ना वो चल भी रही हैं, चला भी रही हैं मज़े से, और खुश भी हैं। लड़का भी अच्छा है भाई। बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू, Thank बोथ ऑफ यू। ठीक है जी, आपको मिलते हैं हम कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।